الله أكبر الله أكبر. وقال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. محترم سامعین، حمد و ثنا بزرگی و کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جس کی اجازت کے بنا ایک پتا بھی جس کی مشیت کے بغیر ایک ذرہ بھی اپنی جگہ سے ہلنے اور جھلنے کی طاقت نہیں رکھتا، اس کے بارے میں ہمارا مسلم عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، کہ وہ رب العالمین ہے، اگر کسی کو دینے پر آ جائے تو کوئی روک نہیں سکتا، اور کسی سے روکنے پر آ جائے تو کوئی دے نہیں سکتا۔ درود و سلام ہو دنیا کے آخری پیغمبر خاتم النبیین سید المرسلین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جو نبی علیہ السلام ساری انسانیت کے لیے رہبر اور رہنما، چاہے وہ انسان مشرق کا ہو کہ مغرب کا، امیر ہو کہ غریب، کالا ہو کہ گورا ہو، چاہے وہ بادشاہ ہو کہ رعایا ہو، استاد ہو کہ طالب علم ہو، امام ہو کہ ماموم ہو، چاہے وہ کتنا ہی پڑھا لکھا کیوں نہ ہو، چاہے وہ ان پڑھ کی کسی سیڑھی پر کیوں نہ موجود ہو، جس نبی علیہ السلام کے تعلق سے ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ وہ خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں، جن کی لاہی ہوئی شریعت کے بعد کسی اور شریعت کی گنجائش باقی نہیں رہتی، ہر بڑی سی چیز کی تک اور ہر چھوٹی سی چھوٹی چیز شریعت اسلامیہ کے اندر پوشیدہ ہے، ظاہر ہے، عیاں ہے اور بیان، بس فرق ہماری سوچوں کا ہے کہ ہمیں کوئی چیز مل پاتی ہے اور کوئی چیز نہیں ملتی ہے۔ حاضرین، آج کا دور جس دور میں آدمی ایک حد تک جس کو بہت زیادہ استعمال کرتا ہے آج کے دوران، جیسے کہ ہمارے سامنے رکھے ہوئے موبائل بھی اس کو یہاں بیان کرتے ہیں کہ ٹیکنالوجی بہت آسان ہو گئی ہے، ہر نوجوان، ہر بوڑھے، ہر مرد اور عورت کے درمیان ہاتھوں میں آ چکی ہے۔ آئیے اسی کی طرف تھوڑا اشارہ کرتے ہوئے چلوں۔ آج بہت سارے لوگ چاہے اپنا نام بھی نہ لکھنے آتا ہوگا لیکن ان کو اپنا فیس بک کا آئی ڈی ضرور یاد ہے۔ آج واٹس ایپ ہو، ٹویٹر ہو، فیس بک ہو یا اور ایسے سوشل میڈیا جس کو کہا جاتا ہے، اتنی فراوانی کے ساتھ ہمارے درمیان موجود ہے۔ یہ ایک ٹیکنالوجی ہے، اس کا جائز استعمال صحیح ہے۔ حاضرین، اس پر جب ایک سرسری جائزہ ڈالا جاتا ہے، اس کے اوپر، تو ہمیں دیکھنے میں آتا ہے کہ عجیب و غریب پوسٹ آج پوسٹ کیے جاتے ہیں۔ کبھی فیس بک کے کسی پیج پر دیکھ لیجئے، کہیں حنفی اور شافعی کا مسئلہ کھڑا ہوا ہے، بریلوی اور وہابی کا مسئلہ چھیڑا ہوا ہے،
کبھی اختلافی مسائل کو لیا جا رہا ہے، لیکن اس کے اندر انداز کہیں تو اچھا انداز ہے اور کہیں اتنا احمقانہ انداز اس کے اندر استعمال کیا جاتا ہے جس کا شریعت سے دور کا بھی واسطہ ہے، جس کے اندر تو اتنی حد گزر گئی کہ دین کے کام پر آدمی چل پڑا لیکن دین سے کافی دور ہو چکا۔ وہ کون سی شریعت کہتی ہے کہ چاہے وہ مسلک اہل حدیث سے اس کا تعلق ہو، چاہے وہ کسی جماعت سے اس کا تعلق ہو، چاہے حنفیت سے اس کا تعلق ہو، شافعیت یا حنبلیت سے اس کا تعلق ہو، کون سی جماعت کے امام، کون سی جماعت کے علماء، کون سی جماعت کے بزرگ آپ کو یہ اجازت دیتے ہیں کہ دین کے نام پر گندی گندی گالیاں لکھی جائیں، دین کے نام پر ایک دوسرے کے اوپر اتنی گندی گالیاں کہ جن کو زبان پر بیان کرنا بھی شرمندگی سے تعبیر ہوتا ہے۔ تعجب کی بات ہے کہ مسئلہ لیا گیا دین کا، کام ہو رہا ہے دین کے نام پر، لیکن دین کے نام پر بے دینی کا یہ کرشمہ آج سے پہلے کبھی نہ دیکھا گیا۔ تو حاضرین، تو آئیے اسی موضوع سے میں دوسرے موضوع کی طرف آپ کو لے کے جانے والا ہوں، لیکن یہاں پر رکتے ہوئے ایک اہم ضروری بات بھی آپ لوگوں کے گوشے گزار کر دوں کہ جیسے سوشل میڈیا آج کل جا رہا ہے، سبحان اللہ، یہ اتنی تیزی کے ساتھ پھیلتا ہے جس کا اندازہ ہم نہیں کر سکتے۔ پہلے زمانہ تھا کہ آدمی اپنی بات کو یہاں سے وہاں پہنچانے کے لیے گھنٹوں لگ جاتے تھے، زمانے لگ جاتے تھے، ہے نہیں بات، لیکن آج ہم یہاں اس مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، ممکن ہے کہ آپ کے اعلان کے مطابق میں سنتے رہتا ہوں کہ یوٹیوب پہ دنیا بھی دیکھ سکتی ہے، چینلز کے ذریعے ایک گاؤں میں بیٹھے ہوئے انڈیا اور پاکستان کا آدمی بھی اس کو مشاہدہ کر سکتا ہے، چاہے وہ امریکہ کا ہو، یورپ کا، بے شمار جگہ ہماری بات پہنچائی جا سکتی ہے۔ آدمی ایک جملہ لکھتا ہے، وہ جملہ نہ جانے کہاں سے کہاں تک وہ پہنچ جاتا ہے۔ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندہ اللہ رب العالمین کی رضامندی کے لیے ایک جملہ کہہ دیتا ہے جس کی اس کو حقیقت معلوم نہیں ہوتی، جس کا اس کا پتہ نہیں تھا، لیکن اللہ رب العالمین اس سے راضی ہو جاتے ہیں، ایسے راضی ہوتے ہیں کہ قیامت تک اس سے ناراض نہیں ہوتے، کیونکہ اللہ رب العالمین اس سے ایسے کام کرواتے ہیں کہ اللہ رب العالمین خود اس سے راضی ہوتا ہے کہ بندے کو اس کی اہمیت کا پتہ نہیں چلتا۔ اس کے برخلاف بندہ ایک جملہ ایسا کہتا ہے جو اللہ رب العالمین کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے، اللہ رب العالمین قیامت تک اس سے ناراض رہتے ہیں اور ایسے کام اس سے سرزد ہوتے ہیں جو ہمیشہ اللہ رب العالمین کی ناراضگی کا سبب بنتے ہیں۔ تو حاضرین، یہ ہمارے اکاؤنٹس، یہ ہمارے حسابات، یہ ہمارے جملے آپ یوں نہ سمجھے کہ فیس بک اور ٹویٹر کے اندر، واٹس ایپ میں یوں ہی ہواؤں میں کھل اور کھل جائیں گے، نہیں۔ اللہ رب العالمین کا کیا فرمان ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ اور انسانوں کی جماعت ذرا غور سے سن لو، ذرا تربیت سے سن لو، وما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، تمہاری زبان مبارک سے کوئی جملہ نہیں نکلتا، تمہاری حرکت سے کوئی حرکت نہیں نکلتی، تمہارے قلم سے کوئی لفظ نہیں نکلتا، تمہارے اکاؤنٹ سے کوئی بات نہیں نکلتی، چاہے وہ فیس بک کے اندر ہو، واٹس ایپ پہ ہو، چاہے وہ دنیا کے کسی وسائل کے ذریعے سے ہو، چاہے تم اپنے بھائی کو بولتے ہو، چاہے تم مجمع میں بولتے ہو، چاہے وہ تنہائی میں بولتے ہو، چاہے کسی ایک فرد واحد کو بولتے ہو، ما یلفظ من قول، تمہاری زبان سے ایک لفظ نہیں نکلتا، الا لدیہ رقیب عتید، کہ ہماری جانب سے فرشتہ لکھنے والا لکھتا ہے، تمہاری ہر حرکت کو لکھتا ہے، تمہارے ہر لفظ کو لکھتا ہے، تمہارے ہر عیا اور بیان کو لکھتا ہے۔ یہ سوچنے کا مقام ہے،
کہ آدمی ایک زبان سے ایک لفظ نہیں کہتا، لیکن اللہ رب العالمین کے فرشتہ لکھنے والے اس پر لکھ دیتے ہیں۔ تو اس لیے بنیادی طور پر، ابتدائی طور پر میں یہی بتانے کی کوشش کروں گا کہ اس بارے میں جہاں پر بھی آپ کوئی لکھنا چاہتے ہیں تو بڑی احتیاط کے ساتھ لکھیں۔ جھوٹی اور سچی باتوں کو پھیلایا جاتا ہے، نہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کے اندر حقیقت ہے نہ سچائی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کفا بالمرء کذبا ان یحدث کل ما سمع، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ جو کچھ سن لیا بنا تحقیق کے بیان کر۔ آج یہی تو ہوتا ہے، کئی ایسی باتیں جس کے بعد تحقیق ہی نہیں ہے، فوری ہم اس کو شیئر کرتے جاتے ہیں، پھیلاتے جاتے ہیں۔ ہم اس بارے میں توجہ دینے کی ضرورت ہے دوستو۔ یہ الگ موضوع ہے، انشاءاللہ تعالیٰ کسی اور موقع سے بھی اس کو سنا جا سکتا ہے، لیکن یہ الگ موضوع ہے۔ لیکن اس موضوع سے ہی ملتا جلتا آگے جس چیز کی طرف میں لے جانے کی کوشش کرنے والا ہوں، میں نے جو بات شروع کی تھی کہ آج ایسے پوسٹ نظر آتے ہیں کہ جن کے اندر ہمارے پاس ایک عجیب خلفشار اور انتشار ہمارے درمیان دیکھا جاتا ہے۔ کئی وہابیت کے نام سے، حنفیت کے نام سے، شافعیت کے نام سے، اور بنا دلیل کے ایسی ایسی باتیں کہی جاتی ہیں اور ایسے ایسے الزامات لگائے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ علمان حفیظ۔ حاضرین، یہاں پر جو میں بات بتانے کی کوشش کروں گا، یہ سارا سوشل میڈیا، اس سے فائدہ اٹھانا ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، آپ پوسٹ کیجئے، آپ اچھی اچھی باتیں رکھیے، لیکن ایک بات کا خیال رکھیں، کہیں یہ وہ طریقہ تو نہیں ہے کہ ہم اپنے دین سے بھٹک چکے ہیں اور کسی اور دین کے اندر ہم شامل ہو چکے ہیں۔ یعنی گالی گلوچ کا طریقہ کوئی شریعت کا طریقہ ہے؟ نہیں ہے صاحب۔ ہم ایک داعی ہیں، سامنے والا ایک مدعو ہے، تو داعی کو مدعو کو کس طریقے سے رہنا چاہیے؟ بڑے حکمت کے ذریعے سے، بڑے پیار کے انداز سے، دشمن کے انداز سے نہیں۔ وہاں پر تو ایسی فائرنگ ہوتی ہے، ایسے انداز اختیار کرتے ہیں جیسے سامنے والے کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے، لڑائی ہو رہی ہے ہماری۔ نعوذ باللہ، یہ لڑائی کا انداز اسلام نے ہمیں نہیں سکھایا۔ اللہ رب العالمین نے کہا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، تم اپنے رب کے دین کی طرف حکمت کے ذریعے سے بلاؤ، لڑائی کے ذریعے سے نہیں بلاؤ۔ مدعو سے بات ہو رہی ہے، مدعو سے دشمنی نہیں مول لینا چاہیے، بلکہ ہمیں دشمنی کس سے کرنا چاہیے؟ مثال کے طور پر ایک ڈاکٹر ہے اور ایک مریض ہے۔ بھائی ڈاکٹر صاحب اگر مریض سے خود دشمنی کرنا شروع کر دیں تو کیا مریض کا علاج کر سکتے ہیں؟ تو ڈاکٹر صاحب کو مریض سے دشمنی کرنا چاہیے یا کسی اور سے دشمنی کرنا چاہیے؟ کس سے دشمنی کرنا چاہیے ڈاکٹر کو؟ بولے کس سے کرنا چاہیے؟ مرض سے کرنا چاہیے، مریض سے نہیں کرنا چاہیے۔ ایک داعی کو سامنے ایک بدعتی ہے اور ایک مشرک ہے، تو مشرک سے دشمنی کرنا چاہیے، بدعتی سے دشمنی کرنا چاہیے، کسی اور سے کرنا چاہیے؟ کس سے کرنا چاہیے؟ ماشاءاللہ بڑے سمجھدار ہیں آپ، تو اسی سمجھ کا مظاہرہ کرتے رہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ بات اچھی طریقے سے ذہن میں بیٹھے گی۔ تو اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ایک ہے مشرک اور ایک ہے بدعتی، ہے سامنے ہمارے مشرک، ہے ہمارے سامنے بدعتی، لیکن شیطان نے ہمارے دماغ کو تھوڑا سا الٹا کر دیا۔ ہم شرک کے بجائے مشرک سے نفرت کرنا شروع کر دیے، ہم بدعتی کی بدعت کے بجائے بدعتی سے دشمنی کرنا شروع کر دی۔ اس کی مثال ویسے ہی ہوگی اسی ڈاکٹر کی طرح کہ جس ڈاکٹر نے مرض کے بجائے مریض سے نفرت کرنا شروع کر دیا، تو اس ڈاکٹر کو عقل مند کہا جائے گا؟ جس طریقے سے وہ ڈاکٹر عقل مند نہیں ہو سکتا، اسی طریقے سے یہ داعی بھی عقل مند نہیں ہو سکتا۔ داعی سے مطلب کوئی آپ
کوئی داڑھی والا، کوئی داعی یا دعوت کا کام کرنے والا نہ لے، سارے کے سارے داعی۔ اللہ رب العالمین نے خاص نہیں کیا، كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ۔ اور مسلمانوں کی جماعت سن لو، تم بہترین امت ہو، سپریم نیشن ہو، کائنات کے لیے نکالی گئی۔ کیا کام کے لیے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ اس میں کسی خاص گروپ کا تذکرہ نہیں، کہا کہ ساری امت داعی ہے، تو ہم سب داعی۔ تو بتانے کی بات یہی تھی کہ آدمی کو ہمیشہ یہ تربیت کرنی چاہیے، یہ سوچنا چاہیے کہ میں اپنے سامنے والے بھائی کی تربیت کرتا ہوں یا اس کی اصلاح کرتا ہوں، تو سیدھی بات ہے، ظاہر سی بات ہے کہ مجھے اس کی شرک سے نفرت ہونی چاہیے، اس کی بدعت سے نفرت ہونی چاہیے، نہ کہ اس کی شخصیت سے نفرت۔ نہیں کریں گے انشاءاللہ آئندہ سے ہمیشہ ہمارا ٹارگٹ شرک ہو، کفر ہو، کافر نہیں، کفر ہو، مشرک نہیں، شرک ہو، بدعتی نہیں، بدعت ہو۔ تھوڑا سا دماغ تب کرنے کی ضرورت ہے۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ بھائی اسی سے کرتے ہیں، لیکن انداز تو ایسا لگتا نہیں۔ دل کی بات تو ہم نہیں بتا سکتے کسی کی، لیکن انداز سے تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ تم کس سے دشمنی کر رہے ہو۔ ایسے نہیں لگتا ہے کہ ہمارے جو فیس بک کے اندر پوسٹ نظر آتے ہیں جن کے ذریعے سے ہمیں تو ایسا نہیں لگتا ہے کہ وہ نصیحت کر رہے ہیں، ہم تو ایسے لگتا ہے کہ وہ کسی کو پچھاڑنے پہ تلے ہوئے، کسی کو گرانے پہ تلے ہوئے، کسی کو ہرانے پہ تلے ہوئے۔ یہ ہارنے اور ہرانے کا کیا معاملہ؟ یہ تو ہونٹ بھی اپنے ہیں، داد بھی اپنے ہیں۔ یہاں آپ جیتے تب بھی ہم ہی جیتے، آپ ہارے تب بھی ہم ہی ہارے۔ یہ اسلام سکھاتا ہے۔ اسلام تو یہ سکھاتا ہے کہ سامنے والے اگر ہمارے بدعتی اور مشرک بھائی اگر ہماری بات نہ سمجھے تب بھی ہماری ہار ہے، اگر وہ سمجھے تب بھی ہماری ہار۔ یہ نہیں کہ ان کی ہار نہیں ہے، کیونکہ امت مسلمہ ایک جسد واحد ہے، ایک جسم کی مانند ہے۔ کسی کے ایک حصے کو چوٹ پہنچتی ہے تو دوسرے حصے کو تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ تو حاضرین، اس بنیادی ڈھانچے کے بعد آگے بڑھتے ہیں۔ ساتھ ہے میرے آپ سے؟ بات سمجھ میں آ گئی یہاں تک؟ تو پہلی بات یہی سمجھنے کی کوشش کریں کہ جب فیس بک یا واٹس ایپ یا ٹویٹر یا کسی بھی اکاؤنٹ پر آپ کوئی چیز پوسٹ کرتے ہیں یا کسی کا حصہ بنتے ہیں، تو کوشش کریں گے کسی کو اس انداز سے تکلیف نہ ہو، تیر جا کر مرض پر لگے، مریض پر نہ لگے، یہ کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ حاضرین، اب دوسری چیز جو سمجھنے کی ہے اس میں، آدمی ایسی کیوں کرتا ہے، ایسا انداز کیوں اختیار کرتا اور ایسا کیوں ہو گیا آدمی؟ یعنی آدمی جو ہے اس طریقے کی روایت کیوں اپناتا ہے؟ اس کی دو وجہ سامنے آتی ہیں کہ مریض کے بجائے مرض سے نفرت کرنے لگتا ہے۔ پہلی چیز یا تو اخلاص کی کمی کہ اس کے اندر اخلاص نہیں ہے، کیونکہ وہ اللہ کے لیے کام نہیں کر رہا ہے، بلکہ کسی دنیا کو دکھانے کے لیے کام کر رہا ہے کہ میں نے فلاں کو ہرا دیا ہے، میں نے فلاں کے ساتھ مناظرہ کیا اور اس کو ہرا دیا اور دنیا کے اندر بڑا بن گیا۔ یہ اس کا معاملہ اس کے ساتھ ہے۔ اور دوسری اور اہم ترین چیز اس کے اندر جو آتی ہے وہ سمجھنے کی ہے کہ آدمی ایسے کام اور ایسی حرکتیں کرتا ہے، اس کی دوسری وجہ علم کی کمی کی وجہ سے۔ کیا وجہ؟ علم کی کمی کی وجہ۔ علم کی کمی کی وجہ سے آدمی سامنے والے کو پہچاننے سے قاصر رہ جاتا ہے۔ حاضرین، آج دنیا کے اندر بہت ساری بدعتیں اور بہت سارے خرافات اور شرکیہ کام نظر آتے ہیں۔ اس کا اگر سب سے بڑا ٹارگٹ اگر ہم دیکھیں گے، ذرا غور کریں گے،
تو یہی پتہ چلے گا کہ علم کی کمی ہے، اور اسی علم کی کمی کی وجہ سے اور کئی ایسے لوگ ہیں جو دعوت کا کام کرتے ہیں، وہ ان کے پاس بھی علم کی کمی کی وجہ سے نہ جانے کتنے مختلف قسم کے فتاوے ان کے اوپر ہو گئے ہیں۔ علم کی کمی ہے، سامنے والے کو نہیں سمجھ سکتے، سامنے والے کو نہیں سمجھا اور کوئی اور اس کے اوپر فتویٰ ڈال دیا۔ جیسے مثال کے طور پر وہ لطیفہ مشہور ہے، آپ نے بھی پڑھا ہوگا، سنا ہوگا وہ لطیفہ۔ دو ڈاکٹر تھے، سن رہے میری بات؟ دو ڈاکٹر ایک جگہ ٹھہرے ہوئے تھے، وہاں سے ایک آدمی لنگڑتے ہوئے آ رہا تھا، دور سے ایک آدمی لنگڑتے ہوئے آ رہا تھا۔ ایک ڈاکٹر نے کہا کہ مجھے لگ رہا ہے کہ اس کے گھٹنے کی ہڈی ٹوٹی ہوئی خراب ہے۔ دوسرے ڈاکٹر نے کہا کہ نہیں، اس کی ایڑی کے اندر پرابلم ہے۔ بہرحال وہاں سے دور سے لنگڑتا ہوا وہ آدمی پہنچا، دونوں نے کہا کہ دیکھتے ہیں کون جیتا ہے، تمہارا تجربہ صحیح ہے، میرا تجربہ صحیح ہے۔ دونوں ڈاکٹر پہنچے، فوراً اس سے سوال کیا کہ بتاؤ کہ پرابلم تمہارے گھٹنے کی ہڈی میں ہے یا ایڑی کے اندر ہے؟ اس نے جھنجھلاتے ہوئے کہا، غصے میں کہا، اے بدبختو، اللہ کا فضل ہے کہ نہ میرے گھٹنے کی ہڈی میں درد ہے نہ میری ایڑی میں درد ہے، بلکہ میرے تو چپل کی ڈالی ٹوٹی ہے، اس لیے میں لگڑتے ہوئے آ رہا ہوں۔ یہ ہے آف نالج، یعنی آدمی اپنے آدھے دماغ اور آدھے علم کی وجہ سے کسی کے اوپر فیصلہ ٹھوک دیتا ہے، لیکن بعد میں اس کے اوپر شرمندگی ہوتی ہے۔ قرآن نے اس کو بہت صاف انداز سے کہا۔ قرآن نے فرمایا، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اے مسلمانوں کی جماعت، تمہارے درمیان کوئی خبر لینے والا، خبر لانے والا خبر لے کر آ جائے تو ذرا تحقیق کر لیا کرو، ایسے ہی الٹپ کسی پر فتویٰ بازی مت کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں پھر شرمندگی کا اٹھانا پڑے۔ تو حاضرین، ایسی جو ہاف نالج ہے یہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ نظر آ رہا ہے، تو میری گزارش ہے کہ اپنی نالج کو بڑھانے کی کوشش کریں۔ یہ دوسری میری تقریر کا حصہ تھا۔ اب آئیے تیسرے حصے پر ہم پہنچتے ہیں۔ تیسرا جو اہم ترین چیز جس کی طرف میں توجہ لے جانے کی کوشش کروں گا آپ لوگوں کی، ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمارا سامنے والا بدعتی اور مشرک بھائی شرک سے بچ جائے، توحید میں داخل ہو جائے، بدعتوں سے بچ جائے، سنت میں داخل ہو جائے۔ چاہتے ہیں نہیں چاہتے ہیں؟ بھئی صرف چاہنے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، اس کا علاج بھی تو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کا علاج کیسے کریں گے۔ اگر کسی کے پاس جا کر بولو گے ارے تو بدعتی ہے، مشرک ہے، کافر ہے، جہنم میں جائے گا، اس کو اچھا لگے گا؟ ایسا نبی نے بھی نہیں کیا، ہمیں کیا حق ملتا ہے؟ تو علاج کرنے کے لیے تشخیص ضروری ہے۔ ڈاکٹر آیا، ڈاکٹر کے پاس اگر کوئی پیشنٹ جاتا ہے تو فوری دوا لکھ کے دیتا ہے؟ نہیں، تشخیص کرتا ہے، جھانچ ہوتی ہے کہ اس کی بیماری کا اصل وجہ کیا ہے، اس کی بیماری کا سبب کیا ہے۔ آئیے آج اس کی مختصر مجلس میں ان تمام بیماریوں کا ایک بڑی جڑ ہے، میں آپ کے سامنے وہی رکھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ کوئی بھی آدمی بدعت کرتا ہے، کوئی آدمی شرک کا کام کرتا ہے، عرس کرتا ہے، چھلم کرتا ہے، چھٹی کرتا ہے، رجب کے کنڈے ہے، عرفات کی عید ہے، یا اس مہینے میں چلنے والے جو رجب کا مہینہ اور بے شمار بدعتیں ماشاءاللہ اس کی تو ہیں ہی۔ آپ نے سنا بھی ہوگا کہ رجب کے کنڈے بھی آنے والے ہیں، شب معراج بھی آنے والی ہے، جعفر صادق کے نام پر جو کنڈے ہوتے ہیں وہ بھی ہونے والے ہیں۔ تو بہت ساری بدعتیں جو ہے نا اس مہینے میں، اگلے مہینے میں، ہر مہینے کے الگ الگ ہیں، یہ ہم سے چھوٹنے والی نہیں ہے اور ہمارے ساتھ لگی بھی ہے اور ہمارے ساتھ ہمیشہ اس کے ساتھ ٹکر رہتی ہے۔ تو آئیے اس پس منظر میں ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ کیا ریزن ہے، وہ کیا بنیادی وجہ ہے، وہ کون سی بیماری ہے جو ان کے اندر پائی جاتی ہے جس کو ہم دیکھ نہیں پاتے۔
آج آئیے وہی آئینہ میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا، اگر آپ سمجھ گئے تو بڑی بات انشاءاللہ تعالی۔ دیکھیے قرآن نے ایک آیت کی طرف اشارہ فرمایا جس کی ابتدا میں نے اپنے درس سے پہلے کی۔ قرآن صاف کہتا ہے وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، کہ شیطان نے ان کے لیے ان کے کاموں کو مزین کر دیا ہے۔ یہ ایک ایسی بڑی بیماری ہے جس کو ہم نہیں پہچانتے۔ جو بدعت کے خلاف کام کرتا ہے وہ بھی نہیں پہچانتا ہے بدنصیبی سے، اور جو بدعتی ہے وہ بھی نہیں پہچانتا ہے بدنصیبی سے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آخری والے سب سن رہے ہیں؟ ذرا آواز آ رہی ہے انشاءاللہ؟ یہ بنیادی بات کہا وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، کہ شیطان نے ان کے لیے ان کے کاموں کو مزین کر دیا ہے۔ کوئی آدمی آج کوئی بدعت کا کام کرتا ہے تو برا سمجھ کر نہیں بلکہ اچھا سمجھ کر کرتا ہے۔ آج اجمیر میں عرس ہوتا ہے نیکی کے نام پر، گلبرگہ میں عرس ہو جائے نیکی کے نام پر، رجب کے کنڈے ہو نیکی کے نام پر، بے شمار عرس ہو، قوالی ہو، فاتحہ خوانی ہو نیکی کے نام پر، 11ویں بھی کرتا ہے نیکی کے نام پر۔ یا کوئی جہنم میں جانے کے لیے کرتا ہے؟ کسی کو دیکھا آپ نے کبھی کہ جو جہنم میں جانے کے لیے 11ویں کرے؟ نہیں کرتا کوئی۔ یہ دماغ میں سمجھے بہت بعض کم علم دائی ہوتے ہیں، بعض کم علم لوگ ہوتے ہیں ہمارے نوجوانوں میں جو یہ سمجھتے ہیں کہ 11ویں کو جہنم میں جانے کے لیے کرتا ہے۔ یہ شارٹ نالج ہے اس کا۔ یہ کبھی کوئی ایسا نہیں کرتا ہے۔ ہر آدمی نے کمان نیکی کرنے کے لیے، جنت میں جانے کے لیے کام کرتا ہے، لیکن اس مسکین کو یہ پتا نہیں کہ شیطان نے اس کے اس کام کو اس کے لیے خوبصورت بنا دیا ہے، بیوٹیفل بنا دیا ہے۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان نے اس کے لیے اس کے کاموں کو مزین کر دیا ہے۔ آج تو بڑی دور کی بات ہے، چلیے میں آپ کو لے کر چلتا ہوں، چند مثالوں کے ذریعے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ آج تو بڑی دور کی بات ہے، چلیے سیرت کے دور میں چلتے ہیں۔ شیطان نے یہ کام اللہ کا رسول کے زمانے سے شروع کر دیا ہے۔ یہ پروجیکٹ اس کا بڑا پرانا ہے، یہ مشروع بڑا اچھا ہے اس کا پرانا، یہ آج کا نہیں ہے اس کا یہ پروجیکٹ، یہ بڑا پرانا ہے۔ وہاں سے آپ دیکھیں گے تو ملتا جائے گی۔ آپ چند جھلکی آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ وہ بات آپ کو یاد ہونی چاہیے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد صحابہ کے 3 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین آتے ہیں۔ کہا کہ اللہ کے رسول کی زندگی کیا تھی، کہا نہ خلقہ قرآن، کہا کہ آپ اللہ کے رسول یہ بھی کرتے نیکیاں گنا دیا۔ مختصر یہ بات آپ کو معلوم ہی ہوگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نیکیوں کو دیکھ کر تینوں نے ایک قسم کھا لی، تینوں نے ایک عہد کر لیا۔ ایک نے عہد کیا کہ میں ہمیشہ مسجد میں رہوں گا، کبھی شادی نہیں کروں گا، نماز ہی پڑھتا رہوں گا ہمیشہ۔ ایک نے قسم کھائی، ایک نے وعدہ کر لیا، عہد کر لیا کہ میں رات بھر نماز ہی پڑھوں گا، تہجد کروں گا، کبھی آرام نہیں کروں گا۔ اور ایک نے وعدہ کیا، کیا کیا؟ میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا۔ تینوں کام، تینوں میں کوئی برا تھا؟ کوئی برا نہیں تھا، تینوں میں کوئی کام برا نہیں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی اطلاع ملتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی اطلاع ملتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر منبر پر آتے ہیں، فرماتے ہیں واللہ انی لاتقاکم، اے صحابہ کی جماعت سن لو، میں دنیا میں سب سے زیادہ متقی ہوں، میں نماز بھی پڑھتا ہوں، اپنے گھر کا بھی خیال کرتا ہوں، میں رات میں تہجد بھی پڑھتا ہوں اور رات میں آرام بھی کرتا ہوں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور میں افطار بھی کرتا ہوں۔ یہ تقوی کا آخری معیار ہے، وہ اس سے آگے اگر بڑھنا چاہے تو وہ ناکام اور نامراد ہے۔ آئیے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کے دور میں دیکھیں، مثال دیکھیں، صحابہ کے دور میں دیکھیں۔ عمر بن سلمہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم فجر کی نماز سے پہلے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے دروازے پر انتظار کرتے بیٹھتے ہیں۔
تاکہ وہ فجر سے نکلیں، نماز کے لیے نکلیں۔ تھوڑا ساتھیوں ذرا اس میں سوچنے کی بات ہے، کیوں بیٹھتے تھے ہوں گے وہ لوگ؟ سبحان اللہ، یہ تمام اتنا بڑا مجموعہ بیٹھا ہے، ان تمام سے سوال ہے کہ وہ لوگ کیوں بیٹھتے تھے ہوں گے؟ کوئی فائلوں پہ سائن کرانا ہوتا، کوئی پلاٹ کی رجسٹری ہوتی، کیا تھا ان کے پاس؟ کوئی حکمران نہیں تھے، کوئی بادشاہ نہیں تھے کہ کوئی لوگ لائن لگا کر بیٹھ جائیں ان کے پاس۔ اور ٹائم بھی کون سا؟ تہجد کا، فجر کی نماز سے پہلے کا ٹائم۔ دروازے پر بیٹھے ہیں، انا ہونا کچھ نہیں۔ آج تو ہم کسی کے دروازے پر جانے کے لیے بھی جماعت ہیں، ہم کیوں جائیں، وہ آ جائے۔ صحابہ سن لو، وہ صحابہ کی جماعت حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر بیٹھے ہیں۔ کیوں؟ سیدھی بات کہ وہ علم کا ایک سمندر ہے، علم کا سمندر۔ مسجد، گھر سے نکلیں گے مسجد تک کچھ علم حاصل کر لیں گے، سبحان اللہ۔ اور ٹائم کون سا؟ کیسی کلاس روم، ایئر کنڈیشن بھی نہیں، یہاں تو کلاس روم بھی ماشاءاللہ ایئر کنڈیشن، انتظامات بھی بڑے بڑے، لیکن پھر بھی آنے کے لیے آدمی سوچتا ہے کہ آج جاؤں یا نہ جاؤں، دھول آئی ہے، پروگرام ذرا ڈیلے کر دیں، کیسے کر دیں۔ یہ بھی تو سعودی عرب تھا، وہ بھی تو سعودی عرب، وہاں پر بھی تو یہی گرمی تھی، اور دہلیز پہ بیٹھا جاتا تھا، کوئی ایئر کنڈیشن نہیں، کلاس روم میں کوئی آرام ہی نہیں، دہلیز پر کلاس روم۔ بہرحال علم حاصل کرنے کے لیے اور کوئی مطلب نہیں تھا، وہاں پر انتظار کر رہے ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کے نکلنے کا۔ اتنے میں حضرت ابو موسیٰ اشعری بھی وہاں پر پہنچتے ہیں۔ آیت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا ابو عبد الرحمن نکل گئے؟ بولا کہ نہیں نکلے، ہم بھی انہی کا انتظار کر رہے ہیں، سب مل کر انتظار کرتے ہیں۔ اتنے میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نکل پڑتے ہیں۔ اتنے میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ، وہ بھی ایک جلیل القدر صحابی، حضرت عبداللہ ابن مسعود سے کہتے ہیں کہ اے ابو عبد الرحمن، میں ابھی مسجد نبوی سے ہوتے ہوئے آ رہا ہوں، میں نے ایک عجیب و غریب معاملہ دیکھا ہے مسجد نبوی۔ بلا کیا دیکھا ہے؟ کہا میں نے دیکھا ہے کہ 3-4 ٹولیاں بیٹھی ہوئی ہیں مسجد نبوی کے اندر، گروپ بنائے ہوئے ہیں لوگ، اور ان کے اندر ایک سردار ہے، وہ کہتا ہے کہ 100 مرتبہ کنکریاں رکھی ہوئی ہیں، کہتا ہے کہ 100 مرتبہ اللہ اکبر، 100 مرتبہ سبحان اللہ، 100 مرتبہ الحمدللہ کا۔ عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ اے ابو موسیٰ اشعری، تم نے کیا کہا؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے ابو عبد الرحمن، میں نے تو کچھ نہیں کہا، میں نے آپ کے پاس آپ کا مشورہ لینے کے لیے آ گیا۔ کتنی بڑی بات ہے، سوچو، یہ واقعہ نہیں بس، اور بھی اس کے اندر کتنے پوائنٹ ہیں، وقت نہیں، ورنہ اتنے اس کے اندر نکات ہیں آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ابھی کلک نہیں ہوا ہوگا آپ لوگوں کو، کیونکہ ابھی ہم اس کے عادی نہیں ہیں، بالخصوص اہل حدیث کو تو بالکل بھی کلک نہیں ہوا ہوگا۔ کلک کرنے کی کوشش کریں۔ کیا کہا؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یہ کوئی جاہل انسان نہیں ہے، ابو موسیٰ اشعری یہ بھی علم کے ایک بڑے پہاڑ ہے، ایک منظر کو انہوں نے دیکھا، لیکن آئے ابو عبداللہ ابن مسعود کے پاس، وہاں پر کچھ نہیں کہا کہ میں نے آیا تاکہ آپ سے مشورہ لے لوں۔ آج ان تمام بھائیوں کے لیے اس میں پیغام ہے، ان تمام نوجوان ساتھیوں کے لیے اس میں پیغام ہے کہ جو بلا دھڑک فتویٰ دیتے ہیں جگہ پر، آن دی اسپاٹ بات کر دیتے ہیں، نہ کسی سے مشورہ لینے کی ان کے پاس کوئی گنجائش ہے، نہ کسی سے علم حاصل کرنے کی، نہ کسی سے پوچھنے کی ان کے توفیق ہوتی ہے، بلا دھڑک جگہ پر انہوں نے فتویٰ دے دیا، آن دی اسپاٹ مسئلے کو ختم کر دیا، فتنہ برپا کر دیا۔ ان تمام کے لیے اس کے اندر پیغام ہے کہ جب بھی اگر کوئی مسئلہ ہماری قوم کے اندر کھڑا ہو تو پہلے رجوع ہو اہل علم کی طرف۔ ابو موسیٰ اشعری اہل علم، لیکن اس سے بڑے عالم عبداللہ ابن مسعود، تو انہوں نے چاہتے تو وہ بھی 4 باتیں کر کے آتے، اگر ہم بھی ہوتے تو کیا کہتے ہیں، کافر ہوئے، منافق ہوئے، یہ کیا کام کرنا شروع کر دیا تم نے، فٹافٹ کچھ فتویٰ دے کے آ جاتے ہیں فوری۔ یہ ذہنی آوارگی کو ختم کیجیے،
یہ زبانی آوارگی کو ختم کیجیے. یہ تربیت ہے سیرت سے, یہ صحابہ کی تربیت. اتنے بڑے صحابہ, لیکن اس کے باوجود بھی مشورہ کرتے ہیں, اس کے باوجود بھی طلب کرتے اپنے علماء سے مسئلے کو, اس کے باوجود بھی رجوع ہوتے ہیں اپنے اہل علم کی طرف کہ مسئلہ ہے کیا کریں ہم. تو آپ سے بھی یہ گزارش ہے کہ کبھی ایسا کوئی موقع آ جائے تو وہاں پر فتویٰ دینے کے بجائے, وہاں پر اپنی زبان درازی کرنے کے بجائے فوری رجوع اہل علم کی طرف. اہل علم اس کو بتائیں گے, اہل علم مسئلے کا حل بتائیں گے, وہاں پر اہل علم کی مجلس سے جو فتویٰ جاری ہوگا وہ قابل لائق اور تحقیق ہوگا. تو حاضرین, تو بات عرض کر رہا تھا, سارے مل کر چل پڑتے ہیں, سارے مل کر چل پڑتے ہیں. دور کس کا ہے؟ صحابہ کا دور ہے. دور کس کا ہے؟ صحابہ کا دور ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور میں لوگ نکل پڑتے ہیں, دیکھتے ہیں مسجد نبوی کے اندر کیا کر رہے ہیں لوگ. 3-4 آدمی ادھر بیٹھے ہیں, 3-4 آدمی ادھر بیٹھے ہیں, 3-4 آدمی ادھر بیٹھے ہیں, اور سب کے ہاتھ میں کنکریاں ہیں, سب کے سامنے 100 کنکریاں ہیں. ان میں سے ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے, کہتا ہے کہ تم 100 مرتبہ اللہ اکبر, تم 100 مرتبہ سبحان اللہ, تم 100 مرتبہ الحمدللہ, یہ پڑھتے جاؤ. حضرت عبداللہ ابن مسعود وہاں پر پہنچتا ہے, فرماتے ہیں کہ اے جماعت, یہ تم کیا کر رہے ہو, یہ تم کیا کر رہے ہو. انہوں نے وہاں پر وہی جملہ کہا تھا, یہ بڑا پرانا جملہ ہے جو آج بھی چلتا ہے, یہ بڑا پرانا جملہ ہے جو آج بھی چلتا ہے. کہا کہ اے ابو عبد الرحمن, ہم تو سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر کا ورد کر رہے ہیں, ہم تو نیکی کمانا چاہتے ہیں. وہاں بات سمجھ میں آ گئی؟ کہا کہ ہم نیکی کمانا چاہتے ہیں. کوئی برائی تھی اس میں؟ اللہ اکبر پڑھنا کوئی گناہ کا کام ہے؟ سبحان اللہ کوئی گناہ کا کام ہے؟ الحمدللہ کوئی گناہ کا کام ہے؟ کوئی گناہ کا کام نہیں. لیکن حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پر ایک تاریخ ساز جملہ فرماتے ہیں کہ کئی ایسے نیکی کے طلبگار ہیں جو نیکی کو نہیں پہنچتے. انہی میں سے تم بھی ہو کہ تم یا تو ایک ایسی شریعت کی پیروی کر رہے ہو تو نعوذ باللہ اللہ کے رسول کی شریعت سے اچھی ہے, یا ورنہ تم لوگ اپنے گناہوں کو شمار کرتے ہیں. اس سے بہتر ہوتا کہ تم اپنے گناہوں کو شمار کرتے. تو حاضرین, یہاں پر جو بات سمجھانے کی ہے, عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوڑے ہوئے کپڑے نہیں پھٹے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوڑے ہوئے برتن نہیں ٹوٹے, تم نے یہ دین میں کیا نیا کام ایجاد کر دیا, ہم نے کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس چیز کو نہیں سنا. تو پتا ہے کیا تھا, دونوں طرف دیکھیں, جنہوں نے یہ کام کیا تھا بدعت ایجاد کی تھی, ان کی نیت کوئی بری نہیں تھی. ان کی نیت کیا تھی؟ نیک تھی, ثواب کمانے کی تھی. لیکن چاہے نیک نیت کتنی بھی ہو, لیکن وہ نیت اگر شریعت کے مطابق نہیں ہے تو وہ نیت نیک نہیں بن سکتی. تو حاضرین, یہ صحابہ کرام کا زمانہ. تو بات میں یہی سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کوئی بھی عام بدعتی کرتا ہے, کوئی مشرک شرک کا کام کرتا ہے, کوئی بھی آدمی برائی کا کام یعنی دین کے نام پر کرتا ہے, تو وہ کام ثواب کی نیت سے کرتا ہے, عذاب کی نیت سے نہیں کرتا. تو سب سے پہلی چیز اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ آدمی کیسے ہوتا ہے. اور ایک مثال دیکھیے, وہ بات بھی معلوم ہونا چاہیے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں, ایک ساتھی کو چھینک آتی ہے, انہوں نے چھینک ماری, اس کے بعد کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ. عبداللہ ابن عمر نے فرمایا, حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ کیا چیز ہے؟ الحمدللہ تو ہم نے سنا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, والسلام علی رسول اللہ ہم بھی پڑھتے ہیں, لیکن اس جگہ پر نہیں پڑھتے ہیں کیونکہ ہم نے اس جگہ پر اللہ کے رسول کو پڑھتے ہوئے نہیں سنا. اس جگہ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتے ہوئے نہیں سنا. تو ساتھیوں, یہ بھی ایک بات ہے
یہ بھی ان لوگوں کے لیے پیغام ہے، اس کے اندر پیغام ہے کہ دیکھو چیز چاہے کتنی اچھی کیوں نہ ہو، درود پڑھنا اچھا ہے، لیکن اس کا وقت ہے، جہاں پر جیسا بتایا گیا ویسے ہی پڑھنا، اسی میں خیریت ہے۔ ہم نے کہا کہ مجمع بڑا ہے، ابھی درود پڑھنا شروع کر دو، کیا برائی ہے؟ ہم نے کہا کہ جمعہ کی نماز کے بعد درود پڑھ لو، مجمع زیادہ فائدہ زیادہ ہوگا، لیکن کہا جائے گا کہ نہیں پڑھا جائے گا، درود پڑھا جائے گا جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا سکھایا ہے، جیسے سکھایا ہے، جب سکھایا ہے، جو سکھایا ہے ویسے ہی پڑھا اور پڑھایا جائے۔ تو ساتھیوں، اسی طریقے سے بہت ساری مثالیں ہیں، تابعین کے زمانے میں بھی دیکھ لی، وہ بات بھی معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت سعید بن مسیب تشریف فرما ہیں۔ حضرت سعید بن مسیب، ان سے کیا ساتھی سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو حضرت مالک رضی اللہ، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے ایک ان کے شاگرد آتے ہیں، پوچھتے ہیں کیا ہے امام مالک، میں چاہتا ہوں کہ احرام لوگ تو میقات سے باندھتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار سے باندھوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار سے باندھوں۔ تو کہا کہ نہیں، تم جہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باندھا وہیں سے باندھو۔ شاگرد عرض کرتا ہے کہ اے امام مالک، اے حضرت، امام احرام یہ تو 2 میل کا تو فاصلے کا فرق ہے، اس میں کون سی برائی ہے؟ یہ تو اچھی چیز ہے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار کے پاس سے احرام باندھوں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس سے بڑی بدبختی اور اس سے بڑی گمراہی کیا ہو سکتی ہے کہ نبی نے تو وہاں سے احرام باندھا ہے اور تو مسجد نبوی سے احرام باندھا ہے۔ تو ساتھیوں، اسی طریقے سے سعید بن مسیب، جیسے میں ذکر کر رہا تھا کہ ایک شخص مسجد میں تشریف لاتا ہے فجر کی نماز کے بعد، فجر کی نماز سے پہلے کا وقت، فجر کی نماز سے پہلے کا وقت، فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعت نماز۔ کتنی ہے فجر کی نماز سے پہلے سنت؟ 2 رکعت ہے نا۔ تو فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعت سنت، اس نے آئی 2 پڑھی، پھر 2 پڑھی، پھر 2 پڑھی، 2 پڑھتے جا رہا اور لمبے لمبے سجدے اور لمبے لمبے رکوع کرتے جا رہا۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ رحمہ اللہ نے منع فرمایا کہ ایسا مت کرو۔ وہ شخص کہتا ہے سعید بن مسیب، کیا مجھے بتاؤ کہ اللہ رب العالمین مجھے نماز پڑھنے پر بھی عذاب دے گا؟ اس وقت تاریخ ساز جملہ حضرت سعید نے فرمایا تھا، کہا کہ اے انسان سن لے کہ اللہ رب العالمین تجھے نماز پڑھنے کی وجہ سے سزا نہیں دے گا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے کی وجہ سے سزا دے گا۔ تو ساتھیوں، 1 2 3 4 صحابہ، اللہ کے رسول کے زمانے کی مثال، خود صحابہ کے دور کی مثال، تابعین کے دور کی مثال، ائمہ کرام کے دور کی مثال، ان تمام مثالوں کے اندر ایک ہی گراف پیدا ہوتا ہے، ایک ہی چیز سامنے آتی ہے کہ یہی کہ ہر دور میں شیطان نے یہ فکرہ استعمال کیا، وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، کہ شیطان نے ان کے لیے ان کے کاموں کو مزین کیا۔ اتنے سارے تھے، اتنے گنہگار، لیکن کوئی گناہ کے لیے کر رہا تھا۔ نماز پڑھنے والا بھی نیکی سمجھ کر نماز پڑھ رہا تھا، روزہ رکھنے والا بھی نیکی سمجھ کر روزہ رکھ رہا تھا، احرام باندھنے والا بھی اللہ کے رسول کی مزار کا تبرک لینے کے لیے سب احرام باندھنے کی کوشش کر رہا تھا۔
اور وہاں پر سبحان اللہ الحمدللہ کی تسبیح کرنے والے بھی نیکی سمجھ کر یہ سارے کام کر رہے ہیں. یہ سارے احادیث سے حوالے سے ہی روایتوں سے ثابت ہے. تو حاضرین ان سارے حوالوں کے پس منظر میں ایک بات یہی ثابت ہو جاتی ہے کہ جب اتنے بڑے بڑے لوگوں کے زمانے میں، جب اتنے بڑے بڑے اور اچھے لوگوں کے زمانے میں جب شیطان دھوکہ دے سکتا ہے تو اب ہمارے درمیان کیوں نہیں دھوکہ دے سکتا ہے؟ آج ساری برائیوں کی اگر میں نے جانوں گا 90% سے زیادہ فیصد اسی کا نکلے گا. جماعتوں کے اندر اختلاف، وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ. علماء کے اندر اختلاف، وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ. قوموں کے درمیان اختلاف، وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ. سیاسی اختلاف، وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ. شرعی اختلاف، وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ. اتنا بڑا ہے آج دنیا میں. آج کسی کا بھی آج جائزہ لے لیں، کوئی اپنے آپ کو غلط ماننے کے لیے تسلیم نہیں ہے. شیعہ بھی اپنے آپ کو حق پرست سمجھتا ہے، بریلوی بھی اپنے آپ کو حق پرست سمجھتا ہے، فلاں بھی اپنے آپ کو حق پرست سمجھتا ہے، بہرے بھی آج اپنے آپ کو حق پرست سمجھتے ہیں، مہدیت کا دعویٰ کرنے والے بھی اپنے آپ کو حق پرست سمجھتے ہیں، اور قادیانی بھی اپنے آپ کو حق پرست سمجھتے ہیں. اور کئی ایسی مثالیں ہیں ان کے درمیان کہ سبحان اللہ شیطان نے ان کو ایسے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے کہ ان کے دھوکوں سے یہ نکل نہیں سکتے. اسی لیے میری گزارش یہی ہے کہ شیطان کے ان دھوکے میں آنے والوں سے تھوڑا رحم کے ساتھ سلوک کیا جائے. کہیں ایسا نہیں کہ انہی کے اوپر فوری حملہ کیا جائے. شیطان نے جو حملہ کیا ہے اس حملے پر حملہ کیا جائے، نہ کہ جن پر حملہ کیا جائے پہلے ہی سے وہ مسکین ہے، پہلے سے ہی حملہ آور ہے، پہلے سے ہی حملہ ہو چکا ہے ان کے اوپر. اگر آپ کا بھی حملہ پڑے گا تو جائے گا کہاں؟ کتنے حملے برداشت کرے گا انسان؟ ایک نازک سا انسان کتنے حملے برداشت کرے گا؟ تو اس لیے تمام کو یہ پیغام، شیطان ایسا ہے کہ بڑے بڑوں کو دھوکہ دیتا ہے. مہدیت کا دعویٰ کرنے والے یہی دعویٰ نہیں کرتے ہیں. یہ ذرا غور سے سن لیں آپ لوگ، تمام لوگ یہاں پر کہ بہت یہ جتنے بڑے بڑے بابا بیٹھے ہوئے ہیں، اتنے بڑے بڑے مجاور بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ایسی پاگل نہیں ہے. ان کے پاس شیطان آتا ہے، بڑی بڑی اچھی شکل میں آتا ہے، فرشتوں کی شکل میں آتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس وحی نازل ہوتی ہے. یہ ایسے نہیں کہتے ہیں، یہ اتنی بڑی چیز ہے جس کو ہم نہیں سمجھ سکتے. آج اسی کو نہ سمجھنے کی وجہ سے اچھے سے اچھا انسان گمراہ ہو جاتا ہے. ایک چیز اس کے سامنے آ جاتی ہے، وہ کیا اسٹیٹس لے اس ماحول میں وہ سمجھ نہیں سکتا، کیونکہ شریعت کا علم اس کے پاس نہیں. آج بڑے بڑے باباؤں کے پاس یہ کیوں بنے ہوئے ہیں؟ اپنے آپ کو ہمارے آنکھوں نے دیکھا، آپ یقین نہیں مانیں گے. اور یہ جو لوگ عرسوں پہ جاتے ہیں، جو 11ویں کرتے ہیں، جو لوگ فلاں بکرے چڑھاتے ہیں، یہ ایسے ہی نہیں چڑھاتے ہیں پھوکٹ میں، ان کو کچھ فائدہ ہوتا ہے. اور یہ اوپر اللہ تعالیٰ کی آزمائش اور شیطان کی یہ خیمے ہیں اور اللہ کی آزمائش. مثال کے طور پر کسی کو بچہ نہیں ہو رہا تھا، کہا فلاں درگاہ پہ جاؤ، بکرا چڑھاؤ، بکرا چڑھا دی اور اولاد ہو گئی. اور شیطانی میڈیا آپ کی میڈیا سے بہت آگے ہے. شیطان کا واٹس ایپ اور شیطان کا فیس بک آپ کے چینل سے بڑا پاورفل ہے. آپ کو اگر وہ کسی کو نشاندہ بنا لیا کہ یہ اس نوجوان کو مجھے بہکانا ہے، اس نوجوان کو اگر بہکانا ہے تو اس آدمی کے پیچھے اس کا نیٹ ورک پچھلے 3-4 سال سے کام کرتا ہے، اور پچھلے 3-4 سال سے شیطانی نیٹ ورک پورا ڈاٹا بناتا ہے اس کا. یہ کتنے مرتبہ ایکسیڈنٹ ہوا اس کا، کہاں یہ ڈرا، بلی کتنے مرتبہ اس کے سامنے سے گئی تھی، اپنے سائے سے کتنے مرتبہ ڈرا تھا، کتنے مرتبہ بیمار ہوا تھا، کتنے مرتبہ بیوی سے لڑائی ہوئی تھی. یہ سارا ڈاٹا اس کے پاس ہے. ہمارے پاس کوئی ڈاٹا نہیں ہے شیطان، لیکن شیطان کے پاس ہمارا بہت پاورفل ڈاٹا ہے. اور کسی کو جب کسی بابا کے چنگے میں اس کو لے کے آتا ہے تو سارا ڈاٹا بیک گراؤنڈ میں بتا دیتا ہے بابا کو. شیطان ہے. لوگ جاتے ہیں نہیں جاتے ہیں، بڑی بڑی ویڈیو پھیلی ہوئی ہے کہ جی کسی کے سامنے اعلیٰ حضرت آ گئے جس کے جسم میں، پیرانے پیر آ گئے اس کے جسم میں، ہے نا عبد الستار بھائی؟ ہمارے شہروں میں تو بہت مشہور ہے. جمعرات کے دن پیرانے پیر اعلیٰ حضرت اس کے جسم میں آنے والے، حاضری ہونے والی ہے. پورے محل کو سجایا گیا، خوبصورت بنایا گیا، اگربتی لگائی گئی،
اونٹ جلایا گیا، بابا تشریف لائے۔ اب بابا نے نوجوان کو پکڑا، بابا کے پاس پورا پچھلے 3 سال کا ڈاٹا موجود ہے کہ تو نے فلاں جگہ ٹھوکر کھائی، ہاں، فلاں جگہ تیرا ایکسیڈنٹ ہوا، ٹھیک ہے، فلاں جگہ تیری سائیکل گر گئی تھی، پورا ڈاٹا۔ اب یہ بیچارہ مسکین جو کلمہ لا الہ الا اللہ کا معنی بھی نہیں معلوم، اس کو 1 منٹ میں پھسل جاتا ہے، 1 منٹ میں پھسل جاتا ہے، اور پھسل بھی گیا، ختم، عقیدت مند بن گیا کہ یہ بابا ہے جو میری پوری باتوں کو جانتے ہیں۔ اور لوگ کیا سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ، وہ پیرانے پیر، وہ تو پیرانے شیطان ہے۔ شیطان جسم میں آ جاتا ہے اور شیطان میں جسم میں آ کر سارا ڈاٹا بیان کر دیتا ہے۔ اور کبھی ایسے بابا کا میرا چیلنج ہے، یہ بابا جو جسم میں آگے بیٹھ جاتے ہیں، کبھی مستقبل کی بات نہیں کر سکتے، یہ بھی ہمارا چیلنج ہے۔ ماضی کی بات کریں گے بھائی، وہ غیب بولتے ہیں، وہ غیب تو آپ کے لیے ہے لیکن اس کے لیے تو غیب نہیں ہے۔ مثال کے طور پر تنہائی میں کوئی اگر آدمی گر گیا، وہ اس کے لیے غیب ہے، لیکن شیطان تو اس کا پیچھے سے بیک گراؤنڈ میں دیکھ رہا ہے، اس کو شیطان کی ٹیم اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے، اس کے اوپر اسٹڈی کر رہی ہے پوری طریقے سے۔ وہ غیب کیسے ہو گیا پھر؟ غیب تو وہ ہے جو آنے والی چیز کو بتا ہے۔ یہ بابا وہ آنے والی چیز کو نہیں بتائیں گے، پیچھے والے جتنے کام تھے پورے کر رکھے۔ تو یہ ہے دوستوں، یہ الگ موضوع ہے۔ بہرحال میں نے آپ کو ہنٹس دیے ہیں، میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ ہر آدمی آج کل گمراہی میں پڑا ہوا ہے، اسی وجہ سے وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، کہ شیطان نے ان کے لیے ان کے کاموں کو مزین کر دیا ہے۔ بس فرق اتنا ہے کہ اگر آدمی کے اندر سوچ ہے، اگر آدمی کے اندر علم ہے، اگر آدمی کے اندر سمجھ ہے، شیطان کی اس چال کو پکڑ لیتا ہے۔ اگر آدمی کے اندر علم نہیں ہے تو وہ شیطان کی چال میں پھر جاتا ہے۔ دیکھیے آخری مثال، وہ بات آپ نے سنی ہوگی کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ راستے سے جا رہے تھے، پانی کی پیاس لگ رہی تھی، بارش ہو گئی، بادل گرجے، پانی برسا، پانی سے سیراب ہو گئے۔ بادلوں کے درمیان میں سے آواز آتی ہے، کیا آواز آئی؟ آواز آئی، اے شیخ عبد القادر جیلانی، تم سے اللہ راضی ہو گیا، اللہ تم سے راضی ہو گیا، تم اللہ سے راضی ہو گئے، بہرحال اب سے تمہارے لیے نماز معاف۔ دیکھیے 1 منٹ میں ہمارے کئی لوگ ہیں جن کو شاک ہو گیا ہوگا کہ واہ سبحان اللہ، کیا پیرانے پیر جن کے لیے نماز معاف ہوگی۔ ابھی میں پھرانا چاہوں تو 2 منٹ کے اندر پھرا دوں گا، 90% کو پھرا دوں گا اسی بات کے اندر۔ زبان میں تو کمال رہتا ہی ہے، ایسے کیوں نہیں ہے بھائی؟ بابا ہے تو اتنے بڑے پیر ہیں، سب تعریف کر کے ابھی فوری بتا دیں گے، لیکن ٹائم نہیں ہے بولنا۔ تو کیا کہا کہ اے شیخ عبد القادر جیلانی، اللہ تم سے خوش ہو گیا اور تم سے تمہاری نمازیں معاف کر دی کہ اب نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ شیخ امام عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، علم ان کے پاس تھا، اللہ کی توفیق اور اللہ کی ہدایت ان کے ساتھ تھی۔ علم کی وجہ سے، اللہ کے فضل کی وجہ سے فوراً انہوں نے پہچان لیا، اپنے آپ کو اپنا رشتہ رسول اللہ سے جوڑ لیا۔ کہا کہ پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء سید الاولین والآخرین کو اللہ رب العالمین نے مرتے دم تک نماز نہیں معاف کی، تو میں کس کھیت کا مولی کے مجھے نماز معاف۔ فوری انہوں نے پکڑ لیا، اٹیک کر دیا کہ اے شیطان مردود، یہ تو شیطان ہے جس کی وجہ سے آواز آ رہی ہے کہ جس نبی کو اللہ نے نماز معاف نہیں کی، میں کیسے مجھے نماز معاف ہو سکتی۔ دیکھا ساتھیو، یہ ہے نالج کا نتیجہ۔ اسی لیے کہتے ہیں درسوں میں آیا کرو، ورنہ بابا کی ہر ختم پہ ڈھک مارا جاتا ہے۔ بابا نے ادھر پلاٹی کھا دیا، ادھر مر گئے، ادھر پلاٹی مار دیا، ادھر پلاٹی ہو گئے۔ اور یہ جتنے بابا ہیں یہ ایسی ہی وجہ سے ڈبکی مارے ہوئے۔ شیطان ان کے پاس آتا ہے، گرین لباس میں آتا ہے، پر لگا کر آتا ہے، سنگ لگا کر آتا ہے، فرشتہ بن کر آتا ہے، کہتا ہے کہ ہم نے تم کو نبی بنا دیا، آتا ہے سر۔ اور جاہل قسم کے لوگ، نادان قسم کے لوگ، اپنے آپ کو بابا کہنے والے، علم کی سمجھ سے، سنت کی باتوں سے، قرآن کی باتوں سے، شریعت کے علم سے نابلد ہونے کی وجہ سے اپنے آپ کو نعوذ باللہ کوئی نبی بنا لیتا ہے۔ اسی طریقے سے مہدویت آ گئی۔
اسی سے بہروے آ گئے، اسی سے شیعت آ گئی، اسی سے بریلویت آ گئی۔ یہ کیا تھا؟ قادیانی کے پاس کیا تھا؟ فرشتہ آتا تھا۔ فرشتہ کون تھا؟ وہ شیطان تھا۔ وہ کہتا تھا کہ میرے پاس فرشتہ آتا ہے۔ مہدوی کا کیا تھا؟ یہاں پر کیوں تشریف لایا؟ کہتا تھا کہ میرے پاس اتنی بڑی جماعت آتی ہے، کہتی کہ تم مہدی ہو، تم مہدی ہو۔ یہ کون تھے؟ یہ سب شیطان تھے۔ تو ساتھیوں، ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ میرا آج کا پیغام یہی کہ سب سے پہلا پیغام کہ اپنے مدعو کو کبھی دشمن مت بنانا، نہ کبھی دشمن سمجھنا، نہ کبھی دشمن کی طرح برتاؤ کرنا، بلکہ وہ ایک مدعو ہے، اس کے ساتھ احترام اور حسن انداز سے اس کے ساتھ پیش آنا۔ آئیں گے انشاءاللہ تعالی۔ کبھی کسی بدعتی کو کافر یا جہنمی نہیں کہنا، کبھی کسی مشرک کو نہیں کہنا، بلکہ مشرک سے نہیں بلکہ شرک سے دشمنی کرنا، بدعتی سے نہیں بلکہ بدعت سے دشمنی کرنا، کافر سے نہیں بلکہ کفر سے دشمنی کرنا۔ آپ اس کے ساتھ اچھے انداز سے پیش آتے ہوئے اس کی کیا برائی ہے، اس کا کیا پرابلم ہے، اس کو سمجھتے ہوئے اس کا علاج دینے کی کوشش کرنا۔ اور اس کے علاج کے لیے سارا پس منظر میں نے پیش کر دیا کہ کیسے کیسے شیطان گمراہ کرتا ہے اپنے اپنے ماننے والوں کو، اور اس شیطان کی چنگل سے بچانے کی ہم پوری کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین سننے کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ایک بنائے نیک بنائے، اللہ رب العالمین ہم تمام کو دین کا داعی بنائے، اور جتنے وسائل اعلام ہیں، جتنے سوشل میڈیا اس کا صحیح استعمال کرتے ہوئے دین کی بات کو دنیا کی کونے کونے میں پہنچانے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین جو ہمیں دین کا کام کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین جو دین کی دعوت ہمیں سن رہے ہیں اور شریک ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی دعاؤں کو قبول فرما دے۔ اللہ رب العالمین یہاں پر جو بیٹھے ہیں حاضر ہوئے ہیں، اللہ رب العالمین ان کی مغفرت فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہم میں جن کے والدین ہیں، اللہ ان کے والدین کی خدمت کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جن کے والدین گزر چکے ہیں، اللہ ان تمام کے والدین کو مغفرت فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں جو قرض دار ہیں ان کے قرض کا انتظام فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہم میں جو جن کی جو خواہش دعا ہیں، اللہ ان تمام کی جائز خواہشات کو اور جائز دعاؤں کو اللہ قبول اور منظور فرما دے۔ اللہ ان تمام کی خاتمہ بالخیر ایمان سے فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔